السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر زرتاج گل صاحبہ نے۔ بہت شکریہ زرتاج صاحبہ، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج میڈیا پرسن سے، اینکر پرسن سے گفتگو کی ہے، اور اس موقع پہ انہوں نے جو پچھلے 2-3 دن سے بحث جاری ہے ملک میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے الزامات کو لے کے، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ بشیر میمن کے الزامات جھوٹے اور لغو ہیں۔ میں نے ایک میٹنگ میں صرف خواجہ آصف کے معاملے سے متعلق کہا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کے معاملے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں انصاف ہوگا، اور علی ظفر صاحب کو اسی سلسلے میں فوکل پرسن بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ذکر کریں گے، مئی کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب بھی جائیں گے، اور کچھ دیگر معاملات کا بھی۔ نظامی صاحب، آج جو ہم انتظار کر رہے تھے، وزراء تو اپنی وضاحت دے رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کی وضاحت دی ہے، لیکن دوسری جانب نون لیگ جو ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بشیر میمن صاحب کے الزامات انتہائی سنگین ہیں اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جانی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر جوڈیشل انکوائری ہو، یہ حکومت کے لیے بھی اور باقی جو لوگ ہیں، باقی کوارٹرز کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا؟ نہیں، محترمہ مریم تو کافی دنوں کے بعد وہ بیدار ہوئی ہیں، دوبارہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے، تو وہ تو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے، اور ایشو آف دا ڈے جو ہے وہ یہی بنتا تھا میمن صاحب والا۔ بات میمن صاحب نے کافی شاکنگ کی ہے، جو واقعی تحقیقات کی متقاضی ہے، کہ پتہ لگے کہ یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ لیکن اس وقت کس چیز کی جوڈیشل انکوائری کرائیں گے آپ؟ چینی کی جوڈیشل انکوائری ہے، گندم کی ہے، اور معاملات میں جڑی، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کی بھی سپر جوڈیشل انکوائری کرائیں گے۔ جہانگیر ترین کے معاملے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ جی جوڈیشل انکوائری کرانا چاہیے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے کہ جج صرف یہ کام کرتے رہے، انکوائریاں کرتے رہے، اور اپنا کام جو انصاف کا حصول ہے وہ اس میں ذرا تسالک سے کام لیں۔ زرتاج صاحبہ، اب کیا آپ لوگ انکوائری کے لیے متفق ہیں جو نون لیگ مطالبہ کر رہی ہے؟ دیکھیے فیصل، دیکھیے نظامی صاحب، جہاں تک جو پی ایم ایل این مطالبہ کر رہی ہے، میں نے تو کل بھی یہی کہا تھا کہ مریم باجی نے چونکہ اپنی اور اپنی پارٹی کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے، الٹے سیدھے جو ہے وہ سیاست کر کے، کیونکہ آج تک یہ محترمہ کونسلر کا تو الیکشن لڑی نہیں ہے۔ اب پی ڈی ایم کی تباہی کی بھی یہ محترمہ ذمہ دار ہیں، اور ہر دور میں چونکہ پی ایم ایل این کے اپنے ورکرز نکلتے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے والد محترم جو کہ لندن جا کے بیٹھ کے بگوڑے ہو گئے ہیں، اب چونکہ بشیر میمن تک ساری ان کی پوری پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ بشیر میمن کے چوراہے پہ آ گئی ہے، اور بڑی اچھے طریقے سے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک ہیئر سے پہ بشیر میمن صاحب بات کر رہے ہیں، اور بڑی فالس ایلیگیشن لگا رہے ہیں، بڑی مذکہ خیز بھی ہیں، کیونکہ 1.5 سال تک جیسے کہتے نا کہ ایک شخص کمبھ کے میلے میں گم ہو گیا تھا، سر پہ ایک چوٹ لگی تھی، اور اچانک سے ان کی یاداشت واپس آ جاتی ہے۔ اب یاداشت ان کی واپس یقیناً آ گئی ہے، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی نئی نوکری کی تلاش میں ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جس طرح مریم باجی نے ایک وہ جو متنازع جج تھے جن کی ویڈیو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دکھائی تھی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس اور بھی راز اور معلومات ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ان کے پاس بشیر میمن صاحب کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویڈیو موجود نہ ہو، کیونکہ جو رٹے رٹائے جملے بشیر میمن صاحب نے بولے وہ تو وہی ہے جو مریم باجی زبان استعمال کرتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مریم باجی کو بڑی ایکسپیکٹیشن ہو، انہوں نے کافی بشیر میمن صاحب کے اوپر کچھ انہوں نے کوشش کی ہو، لیکن ہیر سے پہ تو کچھ نہیں ہونے والا۔ بہتر تو یہ کہ مریم باجی اپنی سیاست کی طرف اور اپنے والد محترم کو یہاں واپس لے آئے۔ ہاں، اگر کسی کے ہیر سے کے اوپر بات کرنی ہے تو اگر ہم نے سیریس لینا ہے تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ ہم پھر ایکس جتنے بھی فارن سیکرٹریز ہیں جو فارن افیئرز میں منسٹری میں کام کرتے تھے، ان کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو پھر ہم نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نواز شریف کے دور میں پراپر یہ انسٹرکشن تھی کہ نواز شریف کے دور میں انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔
اس چیز کو ہمیں بڑے سیریسلی لینا چاہیے. تو پھر اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پھر وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. باقی جہاں تک بشیر میمن صاحب کی بات ہے, یہ تو پہلے بھی ایک یوٹیوب چینل پہ کہانی دے چکے ہیں, وہاں سے کوئی ان کی خاص پذیرائی نہیں ہوئی. اب مریم باجی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن گردان وہی ہے جو مریم باجی بول رہی ہیں, جو بشیر میمن صاحب کے جو منہ میں باتیں, گردان وہی ہے. وہ آپ الفاظ سنکرونائز کر کے دیکھیں نا, تو وہ جو خواجہ آصف سے شروع ہوتی ہیں, پھر ANP پہ چلی جاتی ہیں, آصف علی زرداری پہ چلی جاتی ہیں, پھر شہباز شریف, حمزہ شہباز, احسن اقبال, وہ ساری گردان جو بیسیکلی بشیر میمن صاحب نے بولی وہ تو مریم باجی کی رٹی رٹائی لگ رہی ہے. جی لیکن یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ پہ کہ اگر پرائم منسٹر نے بات کی ہے تو کہ اگر پھر اس کا مطلب ہے جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں پرائم منسٹر کی اپنے انسٹرکشن سے ہوتی ہیں, ان میں کچھ تھوڑا سا وزن لگتا ہے کہ اس قسم کی حکمت عملی کی بلا کے آپ ایک DIG کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کی کریں تحقیقات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں اور فروغ نسیم صاحب ہیں, یہ بھی تو بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے اس دور میں. یہ ان کی شہزاد اکبر کی کیٹیگری ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ نہیں دیکھیے نا نظامی صاحب, جہاں تک اس کی بات ہے نا کہ بشیر میمن صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر نے بلایا. پرائم منسٹر ایز اے پرائم منسٹر الیکٹڈ جو پاکستان کے سب سے بڑے ہائی پوسٹ پہ پورٹ فولیو پہ ہوں, وہ اپنی کیپیسٹی میں کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں. اور وہ تو کیٹاگوریکلی جب آج سب رپورٹر سے ملے ہیں یا اینکر پرسن سے ملے ہیں تو خواجہ آصف کی بات کی, اور خواجہ آصف پہ بالکل لگنا چاہیے کہ ایک ملک کا آپ فارن منسٹر بھی رہے ہوں اور آپ انٹیریئر منسٹر بھی شاید رہے تھے, تو اس زمانے میں آپ دبئی کی ایک اسکیم میں چوکیدار ہو یا چپڑاسی ہو اور آپ وہاں سے تنخواہ لیں اور آپ کسی بھی اپنے ملک کے راز تو اگل ہی سکتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے تو بڑی لاکھوں جو ہے وہ تنخواہ بتائی تھی جس میں وہ 5 سال وہاں پہ گئی بھی نہیں. اب پتہ نہیں یہ کون سی کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو پے کرتی ہے بغیر کسی کام کے. تو بعد میں اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ مجھے فلانے شخص کا کہ آپ جی ان کے اوپر مقدمے کریں, تو کیا یہ جو علیم خان صاحب پہ مقدمہ ہوا ہے, سبطین خان پہ مقدمہ ہوا ہے, ہمارے اپنی پارٹی کے رینکس پہ مقدمے میں, تو کیا یہ ہم نے ان کو بلا کے گئے کہ آپ کریں؟ مذکر خیز بات تو اصل میں اس لیے اس میں کوئی وزن اس لیے نہیں ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی مقدمے ہیں وہ ہماری دور حکومت سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے کون سے ایسے کارنامے کر لیے اور پھر 1.5 سال یہ جو بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے, بس تھوڑی سی ان کو کوئی نئی نوکری چاہیے. بہرحال مشکل ہے کیونکہ اب دنیا کو پتہ ہے کہ سچائی اس طرح نہیں ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے شہزاد اکبر کی بات کی ہے, دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ ایک شخص ہے جو اپنے کام میں قابل کام کرتا ہے, وہ مشیر ہے احتساب کا, اور وہ بڑے اچھے کیسز جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آتے ہیں. فار ایگزامپل میں مریم باجی کی بات کرتی ہوں کہ ابھی جو پچھلے پیشی تھی اس کے اوپر بے شک یہ کورٹ کے اوپر پتھراؤ کرتی ہیں, بے شک یہ کورٹ کو ملائن کرتی ہیں, حملہ آور ہوتی ہیں, اور پھر باقاعدہ جو ہے جتھے لے کر جاتی ہیں, ان کی گاڑیوں میں سے پتھر اور لوگ نکلتے ہیں جو باقاعدہ کورٹ کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور یہ ان کی زبان سے بھی تو ویسے کوئی جج محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ شہزاد اکبر ہی ان کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آئے ہیں. جو نیب نے ان سے پوچھا ہے نا کہ مریم بی بی 1480 کنال پہ آپ کی لاہور کے 3 موضوعات میں زمین ہے, آپ ذرا بتانا پسند فرمائیں گی کہ یہ زمین آپ کے پاس کہاں سے ہے, اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ چودھری شوگر مل میں 1992 میں آپ کے پاس جو ہے اتنے بڑے بڑے شیئرز کہاں سے آئے؟ اس کا وہ جواب نہیں دیتی. پھر 3 فورن نیشنل جو ہیں, جس میں ایک سعودی نیشنل ہے, ایک دبئی کا نیشنل ہے, ایک UK کا نیشنل ہے, انہوں نے جی زرتاج صاحبہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے, جو آپ یہ موقف بیان کر رہی ہیں, یہ پاکستان کے عوام کو ایک طرح سے سمجھ لیں زبانی یاد ہے, بٹ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ کنوکشن جو ہے وہ کب ہوگی, اور مطلب آخری ریزورٹ جو ریلیف کا ہوتا ہے وہاں سے کب یہ جو آپ کا نیریٹو ہے اس کو سپورٹ ملے گی. یہ بتا دیں جو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس میں انصاف ہوگا. PDM نے بڑی کوشش کی حکومت کو کمزور کرے, کسی حد تک شاید کیا بھی, لیکن یہ گروپ جو آپ کے اپنے ہی دوست احباب ہیں سامنے آ گئے ہیں, اب ڈائریکٹلی حکومت مانے یا نہ مانے لیکن کمزوری تو ہے, تو اس کا کب تک کوئی حل نکال لیا جائے گا؟ دیکھیے فیصل, ہماری پارٹی جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جو 25 سال کی سٹرگل ہے, جس میں 23 سال حکومت سے پہلے اور باقی اب کے 2-2.5 سال, وہ پوری ہماری بیس ہی PTI کی جو ہے وہ احتساب کے اوپر کھڑی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے چونکہ خود
باہر سے پیسہ کما کے جو پاکستان لے کر آئے اس کی منی ٹریل دی، حالانکہ وہ باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے کر آئے تھے. کہتے ہیں نا کہ حق حلال کی کمائی تو رسیدیں ملے جاتی ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے تمام کورٹس کے اندر اپنے آپ کو صادق امین سپریم کورٹ کے اندر جو ہے قرار دیا ہے، سپریم کورٹ نے ان کو قرار دیا، اور وہیں سے ہی کنوکٹڈ ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، جن کو پاناما کیس کے بعد اور ان سارے اس میں سسیلین مافیا کہا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے خیانت کی اور آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. وہاں پہ وہ تاحیات ان کے اوپر پابندی بھی لگی سیاست میں کہ وہ امین نہیں ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو احتساب ہے وہ سب کے لیے. ہماری اپنی پارٹی کے منسٹرز، علیم خان صاحب پتہ نہیں 6 مہینے سے زیادہ تو تحویل میں رہے ہیں، وہ سزا بھگتتے رہے ہیں، وہ اپنی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے الزامات کلیئر کیے ہیں وہاں سے وہ واپس آئے ہیں. سبطین خان کو آپ اسی طریقے سے دیکھ لیں. ہمارے جو وہ ہیں بابر اعوان صاحب ہیں، ہمارے ہاں کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی کال نہیں ہے، چاہے وہ پارٹی رینکس کیوں، کیونکہ احتساب نظر ہوا اس لیے نظر آنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قانون کی نظر میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے. یہی پرائم منسٹر عمران خان نے جب شوگر کمیشن میں جہانگیر خان ترین کی مل کا نام آیا، اب اس میں صرف جہانگیر خان ترین کا تو نام نہیں ہے، یہ تو 29 بلین کی سبسڈی سے بات ہوئی ہے جس میں ہم نے صرف 3 بلین کی دی ہے، باقی ساری کی ساری 27 بلین پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے دی ہے. تو ملے تو شریف برادران کی اور زرداری کی ہیں، ہماری تو نہیں ہے. وہاں پہ اگر جہانگیر خان ترین کا انکوائری میں نام آ گیا ہے تو وہاں پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ بالکل انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں کسی چیز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اور میں بھی جتنا فیصل اس کو جانتی ہوں جہانگیر خان ترین کو، وہ بھی یقیناً جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر پولیٹیشین اور سب سے بڑے ٹیکس پیئر وہ ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ضرور اپنا جو ہے وہ کورٹس کے معاملات کو طے کرنے کے بعد، ٹھیک کرنے کے بعد، وہاں سے کلین چٹ لینے کے بعد واپس آ جائیں گے. مجھے ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں زرداد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. نظامی صاحب آپ سے جانیں گے، زرداد صاحبہ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جاتی ہے جائے لیکن احتساب ہو کے رہے گا، یہ بظاہر لگ رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، حکومت جو ہے وہ سیاست سے بنتی ہے، سیاست کرتے ہیں لوگ، پھر جیتتے ہیں، پھر حکومت میں آتے ہیں. ابھی یہ جو زرداد صاحبہ بات کر رہی ہیں جس طرح، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی پی ٹی آئی اس بات پہ متفق ہے کہ اقتدار جاتا ہے جائے، حکومت جاتی ہے جائے، احتساب ہو کے رہے گا؟ جی، یہ نعرے بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو یہ یکسر ناکام رہے احتساب کے معاملے میں بھی، کیونکہ ان کا اپنا سلوگن تھا. مثلا اپنی پارٹی کو لے لیں، ان کی پارٹی کے اندر جہانگیر ترین صاحب تو قربانی کا بکرا بنے کہ وہ کوالیفائڈ ہو چکے تھے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے. اگر پارلیمنٹ میں ہوتے خسرو بختیار کی طرح اور ان کے بھائی صاحب کی طرح، اور اس کے علاوہ کافی لمبی فہرست ہے وہ فیصل وارڈا صاحب کی طرح، تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ بالکل آزاد پھر رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب نے کہا میں این آر او نہیں دوں گا، بڑی اچھی بات ہے این آر او نہ دیں، لیکن ساری شریف فیملی جو ہے اور پی ایم ایل این کے سرکردہ رہنما وہ سب کے سب بیلز پہ باہر ہیں. زرداد صاحبہ نہیں دیکھیں نا فیصل، بات یہ کہ یہ کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا، اور کیس کی کنوکشن اور اس کی پروسیکیوشن اور اس کے بعد جج کے فیصلے پہ ہمارے اختیار نہیں ہے. وائٹ کالر جو کرائم ہوتا ہے یہ اسی لیے اتنے جو ہے وہ ٹی ٹیز اس میں آتی ہیں، اس لیے اس میں اتنے کیش بوائز آتے ہیں. یہ اوور لیپنگ کی اسی طریقے سے لیئرز آف کمپنیز بنائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بلیک منی کو ٹی ٹیز کے ذریعے بھجوا کے پھر واپس ملک میں لایا جاتا ہے اور جائیدادیں خرید دی جاتی ہیں. وہ قوم اور میرے اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے. تو اس کو ظاہری باتیں پکڑنے کے لیے ایلیٹ کیپچر بہت بڑی بات ہے کہ ہماری حکومت نے قبضہ مافیا کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے. باقی پچھلی حکومتیں تو اس لیے ناکام رہی کہ وہ تو خود قبضہ مافیا تھی، وہ تو خود رسا گیر تھے، وہ تو خود بدماش تھے، ان کی تو صفوں میں وہی لوگ تھے. ہمارا تو بڑا دیکھیں 3 سال ہماری حکومت کو ہونے کو ہیں، پرائم منسٹر عمران خان سے لے کر ان کی کابینہ اور ان کے وزراء اور ان کے مشیر اور پھر ان کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز سی ایم سے کوئی ایک بتا دے کہ ہمارے اوپر کوئی جو ہے منی اسکینڈل ہو.
کنوکشن ریٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, نیب کے کورٹس کو بات کی جا سکتی ہے کہ کس کو پہلے اریسٹ کر لیتے ہیں یا بعد میں اریسٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم احتساب کے عمل کو روک لیں. ہم کسی چیز سے پریشرائز نہیں ہوتے, ہمارا احتساب کا عمل جاری رہے گا اور وہ نظر ہوا آتا ہوا بھی نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی حکومت میں اگر جہانگیر خان ترین جیسا بہترین دوست پرائم منسٹر عمران خان اگر کسی اور کو ہو تو وہ کبھی بھی ان کا احتساب نہ ہونے دیں, مگر ہمارے ہاں ہر کوئی جواب دہ ہے, ہمارے ہاں کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے. تو بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو کیسز ہیں, یہ جو اگر ہم اس کو تمام میں لپیٹ لیں گے تو یہ لپیٹ اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ اب شہباز شریف کی جہاں تک بات ہے, شہباز شریف نے تو حساب دینا ہے نا کہ 1990 میں 21 لاکھ کی جب ان کے پاس ٹوٹل خاندان کی پراپرٹی تھی تو وہ اس میں 2018 میں جب وہ خادم اعلیٰ یہاں سے ہمارے سے شکست کھا کے گئے تو وہ 7 ارب سے زیادہ کیسی ہو گئی. منی ٹریل جس سے جواب دیں تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے اور 350 کے قریب آپ کے خاندان میں آپ کی خدمات اور اپنے بیٹوں کے خلاف ٹی زائن تو پیسے کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, یہ جو نظامی صاحب, میں زرتاج صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نظامی صاحب, بنیادی طور پہ شاید جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ الزام تو لگتے ہیں لیکن پروسیکیوشن بھی تو الزام لگانے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ جو عدلیہ کا ذکر کر رہی ہیں محترمہ, تو اگر پروسیکیوشن الزامات کے اکارڈنگ ہو اور اسٹرانگ ہو تو عدلیہ کیوں ان لوگوں کو نظامی صاحب بیل پہ کر دے یا ان کو بری کر دے؟ آج یہاں آپ درست فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بڑے قابل ہیں اور وہ کبھی ٹیٹیاں لاتے ہیں, کبھی اربوں کی کرپشن اور پراپرٹیز اور یہ اور وہ سب کچھ ان کو ازبر ہے, لیکن کنوکشن وہ ایک بھی نہیں لے سکے. تو اس میں کیا مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا, یہ محض زبانی خرچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری جمہوریت ہے اس میں جس طرح کا خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے وہ بھی بیچارے مجبور ہیں. دیکھیں نا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کرپشن کی بیسس پہ نہیں, وصولی بیسس پہ 40 سے 50 لوگ آ گئے. دیکھا جائے تو جہانگیر ترین صاحب اچھا ہے تو ان کی حکومت جب مرضی گرا سکتے ہیں, تھیوریٹیکلی اور ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے تو یہ حکومت تو کمزور ہے بڑی سخت, اور اس کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں کہ یہ احتساب کر سکے یا کوئی ایسی چیز کر سکے جو اصولی طور پہ درست ہو. یو ٹرن پہ یو ٹرن جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور جو حالات ہیں ملک کے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جی زرتاج صاحبہ, ایک بہت زیادہ جو پرسیپشن ہے کہ کیا آپ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں سمہاؤ بلیک میل بھی ہو جاتی ہے, تو ابھی کتنی طاقت ہے آپ کے پاس کہ آپ دوست ہو یا مخالف ہوں آپ ان کا احتساب کر سکیں گے؟ طاقت کتنی ہے آپ کے پاس؟ بظاہر تو حکومت کمزور ہے. دیکھیں فیصل, میں تو سمجھتی ہوں کہ بظاہر کیا اصل میں بھی حکومت بہت سٹرانگ ہے. جس ٹائم پہ سینٹ کا الیکشن ہوا اور پوری جو پی ڈی ایم کی جو پوری سیاست کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کسی طریقے سے کلیکٹڈ پرائم منسٹر کو رات کے اندھیرے میں سازش کر کے یا ووٹوں کی خرید و فروخت ضمیروں کی خرید و فروخت کر کے پیسے دے کے کسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کو رات کے اندھیرے میں سازش کر کے وہاں سے ہٹایا جائے, چاہے وہ مدرسے کے بچے ان کو بلانے پڑے, چاہے سڑکوں پہ ان کو ہنگامہ کرنا پڑے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنا زور لگا دیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 176 کے بجائے ہمیں 178 ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا. تو پرائم منسٹر عمران خان وہ تو اپنے الائز سمیت اور اپنے ایم این اے سمیت بڑے طاقت کے ذریعے اور زیادہ ووٹ لے کر آگے ہیں, اور پورے پی ایم ایل این اور تمام لوگ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی ہم پرائم منسٹر کا احتساب کریں گے, کس مورل گراؤنڈ پہ وہ احتساب کریں گے؟ آپ کے خیال میں سارے چور جو ہیں اور سارے رسا گیر اور سارے نیب کے کیسز والے اور سارے جو 35 سال سے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, اوپن اینڈ شٹ کیسز والے, کوئی اومنی گروپ والے, کوئی چودھری شوگر مل والے, کوئی میفیئر کے فلیٹ والے, کوئی ابو بچاؤ والے, کرپشن بچاؤ والے, کیا پرائم منسٹر عمران خان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کی, یہ لوگ چاہ رہے تھے ووٹ آف کانفیڈنس میں پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے واک اوور دے دیا, وہ پرائم منسٹر عمران خان کو فیس ہی نہیں کر سکے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تو انتہائی مورل اتھارٹی ہے, اور ڈیموکریسی مورل اتھارٹی کے اوپر ہی چلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے اوپر کیسز آئے تو آپ کہیں کہ جی ہم ججز کو ہی نہیں مانتے, یا بک سے اندر ججز بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ ان کو ٹیلی فون کال کر کے جو ہے ان کے فیصلے کرائیں, یا آپ ان کو ججوں سے کہیں کہ ہم آپ کے اور آپ کے بچوں کے اوپر زمین تب کر دیں گے, یا آپ کہیں گے جی ہم لوہے کے چنے ہمیں
دباؤں گے تو ہمارے دانت ٹوٹ جائیں گے. یہ کدھر کے یہ سارے لوگ صرف جو ہے اب قانون کی پکڑ میں آ چکے ہیں. نیب کی کارکردگی بہت بہتر ہے, آپ اس کے پروسیس اور چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. آدھے پکڑے جانے کے بعد باہر بھی آ چکے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ریفارمز کریں. پکڑے جانے کے بعد باہر بھی آ چکے ہیں. بہت شکریہ. ضمانت کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے, کورٹ کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے. کورٹ کی اپنا ایک جوڈیشل جو طریقہ ہے اس میں ہم دخل دیتے ہی نہیں, ہم کسی کو ٹیلی فون نہیں کرتے. جو کورٹ بہتر سمجھتی ہے ہمارا کام ہے کیسز کے آگے پروسیڈنگ کرنا. جی ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, بہت شکریہ. زرتاج صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ اپنی پارٹی کا موقع بھی بیان کر رہی تھیں. اگین اینڈ ریزلٹس میٹر, پروسیکیوشنز میٹر, کورٹ پہ تو اختیار کسی کا نہیں ہوتا. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں, جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کریں گے. نظامی صاحب کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے, کچھ دفاعی معاملات پہ بھی. نظامی صاحب, یہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے ایک طرح سے اینکرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وضاحت دی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ان پرسن نہیں کہا بشیر میمن صاحب سے کہ آپ اس طرح فلاں کے خلاف کارروائی کریں اور تحقیقات کریں. اب نون لیگ کو کیا مطمئن ہو جانا چاہیے؟ جی, نون لیگ تو مطمئن نہیں ہوگی, یہ پولیٹیکل ایشو ہے بن گیا, اور وہ اس کو ضرور ہیمر کریں گے. اور وہ کوئی خان صاحب کو پولیٹیکل ڈیمیج نہیں ہوتے میرے خیال کے, اتنے زیادہ وہ ڈیفینسو کیوں ہوں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی obsession ہے وکٹمائز کرنا اپوزیشن کو, چاہے وہ بالخصوص جو PMLN ہے, اور اس کو تو خاص طور پہ, اور پیپلز پارٹی اس کے بعد. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہوا ہے, کچھ تھا لگتا ہے کم از کم PMLN اور ان کے درمیان, حکومت کے درمیان بیلے بھی ہو گئی ہیں. اب لوگ باہر بھی آ گئے ہیں, تھوڑا سا معاملات جو وہ ڈیفیوز ہو گئے. تو اس موقع پہ خان صاحب کی اوور آل اسٹریٹجی ہے, اس میں یہ بشیر احمد صاحب کا جو یہ کیا کہنا چاہیے دعویٰ یا انکشاف جو ہے یہ فٹ ان نہیں کرتا. جی جنرل صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بشیر میمن ایک بہت ہی ایک عام عہدے پہ موجودہ حکومت کے دور میں وہ رہے ہیں, اور وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اپنی بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں, اور اس میں وہ امپلیکیٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو بھی, لا منسٹر کو بھی, اور ان کا جو نیب کا ایڈوائزر وغیرہ ہیں ان کو بھی. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. دیٹ مینس کہ یہ کوئی ایسے بات نہیں, ان کو بھی پتہ ہے ایک بندہ جو DGFIA رہا ہو وہ کوئی نارمل کارپورل یا ہیڈ محرر تو ہے نہیں. ہی انڈرسٹینڈز دی امپلیکیشنز. تو وہ اگر یہ کہہ رہا ہے, اور دوسرا سر دیکھیں حکومت کی اپنی ریپوٹیشن بھی تو یہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں, آپ نے خود نظامی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے مطلب نون ان کے نشانے پہ ہے, تو اینول پہ وہی پارٹی ہے جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے, چونکہ یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, ان کی بائی الیکشنوں میں شکست دے رہے ہیں, تو آگے پیچھے. تو دیر فور یہ احتساب جو ہے یہ سلیکٹو احتساب ہے نا. اور انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کے خلاف تحقیق کرو. مطلب یہ پرائم منسٹر کا کیا, وہ تحقیق کرنے والے ادارے اپنے طور کے اوپر وہ صرف نون, اور نون میں یہ چند امپارٹنٹ لیڈرز کا آپ نام لے کے خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. پورا پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں, پالیٹیشنز بھی بہت ہیں, پارٹیاں بھی پتہ نہیں درجن سے زیادہ ہیں, آپ کی اپنی پارٹی میں بھی لوگ ہیں. تو ضرور اکراس دی بورڈ احتساب پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے, لیکن جب آپ چن چن کے بتائیں گے کہ یہ فلانے کے خلاف ضرور کرو, آپ کا خواجہ صاحب کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پارلیمانی لیڈر ہے مسلم لیگ نون کا, ادھر ہے, اگر کوئی اس کے خلاف چیز ہے تو وہ یہ ادارے خود پک کریں گے. بلکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں کسی سے زیادتی نہ ہو. میں کرسی میں ہوں, اس کے اندر میں چیف ایگزیکٹو ہوں, اور میں اللہ کو جواب دہ ہوں. کوئی بندہ جو مجرم ہے وہ چھوٹے نا,
لیکن غیر ضروری. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو، چونکہ دیکھو سعودی شہزادہ جو ہے جس کو مرضی ہے پکڑ لیتا ہے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح شہزاد اکبر صاحب ہوں یا لا منسٹر ہوں، ان کی ایکسپلینیشن اپنی جگہ ہے. دی پوائنٹ از گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. آپ وہ اپنے طور پہ سو کریں، اور آئی ایم شیور وہ ہی انڈرسٹینڈز دی امپلیکیشنز، اور وہ اس کا جواب دیں گے. تو اس لیے کوئی تھا نہیں ہے نون اور حکومت میں، آئی کین ایشور یو، بیکاز حکومت تو کبھی بھی نون کو کسی طرح سے بھی کوئی سپیس لینے کو تیار نہیں ہوگی. یہ نون کی جو سپیس ہے اس کو صرف ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے، اور وہ ہے پبلک کی پذیرائی. پبلک کی نگاہوں میں اگر ان کا کوئی امیج ہے کہ جی یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور آئندہ بھی ان کے پاس ایسی ٹیم ہے جو ملک کو مشکل ترین حالات نکال سکتی ہے، تو دیٹ از واٹ ول گیو دیم. نظامی صاحب جناب صاحب یہ بتائیے کہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی تھا ہوا ہے، وہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی، وہ بڑی کامیاب رہی، اور ویسے بھی بڑی گڈ ول کا آدھار کم از کم پاکستان کی طرف سے کیا جا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بڑے برہم ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. تو گراؤنڈ ریئلٹیز تو تھوڑی سی مختلف ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی حکومت نے بھی یہ کوشش کی تھی، ان کو تو بڑا متون کیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے بھی. تو اب کی سچویشن میں اور اس وقت کی سچویشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب، بنیادی طور پہ اسٹیٹس پرسن جو ہے نا، جو ملک کے مدبر لیڈر ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشن تو یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دلانا ہے. یہ تو براڈر پالیسی اور ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے. نون کی حکومت خصوصاً نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ تعلقات کو بیٹر کر کے، لنکیجز کو بڑھا کے، اکنامک ڈیپینڈنس وغیرہ کر کے، وہ ان کی انویسٹمنٹ کر کے اسٹیک ہولڈر بنا کے، تو شاید آپ اس کو بیٹر کر سکتے ہیں. تو دیٹ از وائی وہ ایک اپروچ لیتے تھے. ایک اپروچ یہ تھی کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ بالکل جب تک یہ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرنا. تو میرے خیال میں نون پہ الزام یہی لگتا تھا کہ آپ ملتے کیوں ہیں، مودی ادھر کیوں آیا، آپ واجپئی سے کیوں ملے، آپ مودی کو ادھر جا کے کیوں ملے، حالانکہ عمران خان صاحب بھی وہاں ملے تھے. ابھی بھی یہ جو بیک ڈور بھی ڈپلومیسی ہے، آئی تھنک کہ دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اگر آپ ملکوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کشمیر پہ کمپرومائز نہ کریں اور اپنے انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہ کریں، لیکن باتوں کو آگے لے جائیں، تو اس مرض نہیں ہے. ابھی جو آپ کو پتہ ہے چیف آرمی سٹاف گئے تھے یو ای میں، اور یہ دبئی اور یو ای کے تھرو یہ بات چیت چلی، اور پھر یہ کچھ ڈی جی ایم اوز کے لیول کی آپس میں بات ہوئی اور یہ ہوئی. لیکن پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن چونکہ انہوں نے پہلے یہ کہا ہوا تھا نا کہ 370 کو جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا 35A، جب تک کہ اس کے اوپر سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنے کو تیار. تو یہ ان کے سامنے ایک وہ پوزیشن آتی ہے، اور یہ بات سٹینڈ بڑا ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے بڑا اوریجنل یہی تھا کہ بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ دیکھیں میں تو نظامی صاحب آپ کو یہ کیٹیگریکلی نہیں بتا سکتا کہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لگتا، میں آئی ایگری ود یو کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آل آف اے سڈن آپ کی لائن آف کنٹرول پہ اتنی سیریس وائلیشنز ہو رہی ہوں تو پھر ڈی جی ایم او کی بات ہو اور آپ فائر کو ری انفورس کر لیں، اور جو ہے سیکنڈلی آپ کو میسج آ جائے گڈ ول کا مودی کی طرف سے، اور آپ اپنے طور پہ میسیجز شروع کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں تو یہ بات چل رہی ہے کہ اس چیز کو ٹھنڈا کیا جائے. میں آئی ایگری ود یو، بٹ مجھے اتھینٹک میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. جی اچھا جنرل صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پس پردہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے. ابھی جو کورونا کی وبا ہے اور انڈیا میں بڑی تباہی اس نے پھیلائی ہے، اور جس طرح پاکستانی قوم نے، پاکستانی حکومت نے ایک جیسچر دیا ہے، اس کی پذیرائی بھی ملی ہے. ایون تو انڈین چینلز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو بہت دوستی کے دعوے بڑھاتا تھا، پینگیں بڑھاتا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور پاکستان ساتھ آ گیا. انڈیا کے اندر جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی کیا اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، یہ کتنا کنسسٹنٹ ہو سکتا ہے اور کتنا یہ دائمی اینڈ لانگ لاسٹنگ ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ
حکومت پاکستان کا یہ جسچر تو ایک اچھی بات ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھو انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے، اور ہمارے تو اسلام کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کے بچاؤ کی بات ہے. اگر ادھر ایک ایسی وبا ہے جس میں قتل و غارت تو ہو رہی ہے بہت سے ان کی، تو اس کے اوپر یہ جو جسچر دیا ہے اس سے آبویسلی وہاں کے عوام کے دل بھی جیتے جائیں گے. لیکن ہمیں پرنسپلی یہ مورلی ہم باؤنڈ ہیں کہ نیبر میں کہیں کوئی آفت آتی ہے یا کوئی اس طرح کا ہے، بیکاز کل تک ہم بھی اس کی گرپ میں آ سکتے ہیں. دی وے دی تھنگز آر موونگ، ابھی تک ہم تو آؤٹ آف ڈینجر نہیں ہیں. تو یہ لیکن یہ ایز اے میٹر آف پالیسی کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کے دل جیتے، یہ انڈائریکٹلی ہو رہا ہے اینڈ اٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن آپ اس لیے ان کی ہمدردی نہیں کر رہے کہ ہم دل جیتنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی اور انسانیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں بھی انسانیت کے اوپر اس طرح کی آفت آ جائے تو آپ دل کھول کے آگے ہوں اور ان کی مدد کریں. اور یہ کرتارپور بھی جو کھولا گیا تھا یہ اس لیے کہ سکھوں کو جو چاہیے وہ آنا چاہتے ہیں تو گڈ ہے. تو اگر ایک کنٹری اپنی گڈ ول کریٹ کرتی ہے ان دی سب کانٹیننٹ یا اپنے باقی پڑوسیوں ملکوں میں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، ایرانینز کے ساتھ، تو یہ اٹس اے گڈ تھنگ، بیکاز قوموں کی برادری میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو اچھے تعلقات تو رکھنے چاہیے. جی نظامی صاحب. جنرل صاحب یہ بتائیے، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اس میں وہ ریسیپروکٹی بھی ہونی چاہیے نا، کہ میرا نہیں خیال کہ میں نے سنا ہے کہیں بھی مودی صاحب نے پاکستان کے جسٹس کو شکریہ ادا کرنا تھا، ایک طرف ایکنالج بھی کیا ہو. جی دیکھیے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ریسیپروسٹی بھی ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہے، مودی کا ایک کریکٹر ہے، مودی کے اس کو لوگ سمجھتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کچھ نے ہم نے ایک آفر کی ہے، ایدی والوں نے بھی کی ہے اور حکومت نے بھی کی ہے، اٹس اے گڈ جیسچر. آگے انہوں نے نہیں کی تو ڈزنٹ میٹر، باقی دنیا دیکھ رہی ہے، دے آر دی بیسٹ ججز اینڈ ایون دی انڈین پبلک جن کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آفت سے بچائے جیسے ساری انسانیت کے لیے ہم دعا گو ہے. تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ریسیپروکیٹ نہیں بھی کرتے تو ایک اچھا جسچر کر دیا ہے، گڈ ہے. وہ ریسیپروکیٹ کریں گے تو یہ آگے بڑھے گی بات، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. نظامی صاحب آپ سے میں پہلے جاننا چاہوں گا، یہ جو افغانستان میں اب امریکی فورسز کا انخلا ہونے جا رہا ہے، یہ انخلا تو ہو جائے گا، امریکہ تو یہاں سے نکل جائے گا، لیکن پوسٹ انخلا کیا سینیریو ہوگا؟ طالبان افغان حکومت بیٹھیں گے یا خدا نخواستہ کوئی بہت شورش والا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد جس طریقے سے یہ انخلا ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا ہونے؟ یہ دیکھیں امریکہ نے وارن بھی کر دیا پاکستان کو کہ جی آپ تیار رہیں بہت برے حالات کے لیے. القاعدہ کی ریسرجنس ہوگی یہاں پہ. اسی طریقے سے ہی اور یہ اسلامک اسٹیٹ، اور آج اتفاق سے اسامہ بن لادن کی 10 سال ہوئے اس کے جو اسیسینیشن کو. تو اس 10 سال میں امریکہ نے کیا اچیو کیا وہاں افغانستان میں؟ اگر ان کا مقصد اسامہ بن لادن کو القاعدہ کو ایلیمینیٹ کرنا تھا وہ 10 سال پہلے کر دیا تھا. اب بھی وہ مئی کو وہ ڈیڈ لائن نہیں پوری کر سکیں گے مئی کے مہینے میں، بلکہ وہ کچھ سپٹمبر تک جائے گی، چلے جائیں گے. لیکن دے ول کٹ اینڈ رن، یعنی پچھلے والی پالیسی جو ہے، اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور یہ بڑا مشکل بھی ہے، غیر فطری ہے کہ طالبان جو ہے وہ جو جنگ جیتی ہوئی ہے میدان عرب میں، وہ ڈپلومیٹک سطح پر سائن آف کر دیں گے، یہ میں نہیں مانتا. جی جنرل صاحب، پوسٹ انخلا سینیریو کیا ہوگا؟ میں یہ کیا سمجھتا ہوں، دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی، ٹرائبل سوسائٹی ہے، وار لارڈز ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ڈی انڈکشن سے کے بعد بھی ان کے حالات سلجھیں گے نہیں، دیر ہوگی، اور اس طرح آپس میں ٹرائب لڑیں گے اور جو زیادہ طاقتور ہے وہ حکومت کرے گا. امریکن یہاں ٹوٹلی ناکام ہوئے ہیں. ابھی ہمیں وہ القاعدہ کی دھمکی نہ دیں، القاعدہ کو سپورٹ بھی یہ لوگ کرتے رہے ہیں، سیریا کے اندر بھی، آگے پیچھے جہاں بھی ہے یہ اس کے ساتھ رہے ہیں. انڈیا بھی ان کی گود میں بیٹھ کے
تو پاکستان کے اوپر افغانستان سے حملے کرتا رہا اور بلوچستان سے بھی کرتا رہا. یہ ابھی ان کو یہ پتا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں انہوں نے یہاں اور اتنی بیسز بنائی ہیں, اور یہ دیور تھنکنگ کہ یہ بیس پکی رہے گی جیسے ساؤتھ کوریا میں ہے, یہ جرمنی میں ہے اور وہ جاپان میں ہے, تو یہ بھی ایک بن جائے گی. لیکن یہاں ان کو ناکو چنے چبا دیے گئے ہیں, تو یہ کوئی خوشی سے جا نہیں رہے. دیر از نو آپشن بٹ ٹو لیو, اور یہ لیو کرتے ہوئے دے ول ڈریگ دیئر فیٹ. ان کو پتا ہے کہ ویتنام کے اندر جب یہ ان کا انخلا ہوا تھا تو ان کے آخری ٹرپ ایمبیسی کی چھت سے ہیلی کاپٹر سے نکلے تھے, چونکہ مشکل ترین حالات تھے. یہاں سے ان کا یہ ایسن ڈیسیژن ہے, ڈی انڈکشن ہونی چاہیے, لیکن گریجویٹڈ کر لیں اور ان طالبان کے ساتھ ایک تعاون کے ساتھ کریں, اور اس کے بعد پھر افغان کے اوپر چھوڑنا پڑے گا. وہ کیا کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا بارڈر ان سے پورس ہے, بائی دی گریس آف اللہ ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے, ہم ریڈی ہیں. یہ ایک تو ملٹریلی بھی اینڈ سیکنڈلی ڈپلومیٹیکلی بھی ہمیں چاہیے کہ حکومت کو پرو ایکٹیو رہیں اور سب ٹرائبز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور افغانستان کے اندر ہم دھڑوں کی سیاست نہ کریں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہم افغانستان میں جو حکومت آئے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس 3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں, ہم ان کو مدد دے سکتے ہیں. یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, ان کا ساری ایگزٹ اور انٹری وغیرہ پاکستان سے ہے, اور پاکستان کے دروازے کھلے ہیں اپنے پشتون بھائیوں کے لیے. تو آئی تھنک ڈپلومیسی میں زیادہ ایکسیل کرنا چاہیے, باقی ملٹریلی ریڈی رہنا چاہیے, اور پلگ کرنے چاہیے گیپ جہاں سے انفلٹریشن ہو سکتی ہے. تو یہ ٹیررزم ابھی ختم نہیں ہوا, اس کو ہمیں روکنا ہے. تو القاعدہ وغیرہ کا اور وہ باقی کا اللہ کا کرم, اگر پہلے ہم نے جنگ لڑ کے جیت لی ہے ٹیررزم کی, تو آئندہ بھی پاکستانی قوم اس کا مقابلہ کرے گی. ٹھیک بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. آپ کے وقت کا ایک دیں, اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, ایک اور اطلاع سامنے آئی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب مئی کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب جا رہے ہیں, اور جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان, ان سے ملاقات بھی کریں گے. یہ دورہ ان سب حالات میں جب خطے میں جب پاکستان اور بھارت کے حالات اور معاملات نارملائز ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, تو یہ دورہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت جو ہے, یہ خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایک تو دیکھیں نا کہ اسرائیل کے انیشیٹو پہ, امریکہ کے انیشیٹو پہ, الیکشن سے پہلے ہی, امریکی الیکشن سے پہلے ہی, یعنی یو اے ای اور اکثر جو بڑے عرب ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لیے, اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور ملکوں کو بھی زور دیا جا رہا ہے مسلمان میں. پاکستان نے تو دو ٹوک تردید کی ہے, ایسا نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو پرنس, انہوں نے یہ دو ٹوک تسلیم کیا کہ ایران سے اب وہ بیک چینل کے لوس استعمال نہیں کرنا چاہتا میں, قریشی صاحب ناراض ہو جائیں گے. ایران سے ان کے مذاکرات چل رہے, اور تھرو یہ گڈ آفس آف عراق, جس کے تحت ایران اور سعودی عربیہ میں بہت پرانی لڑائی ہے عرب و عجم کی. اور یہ جو سعودی عرب ہے یہ تھوڑا سا مجبور ہوا ہے, کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی سعودی عربیہ کی جو ان کے ہوتے ہوئے تھی, ٹرمپ کے ہوتے ہوئے, کہ وہ جو اب ایران کے نیوکلیر ڈیل کے معاملے میں مذاکرات جو ہے دوبارہ شروع ہوئے ہیں, اور یہ بھی کسی نہ کسی مثبت نتیجے پہ پہنچے ہیں. تو پاکستان نے سرد میرانہ تعلقات ہمارے رہے ان سے, گرم جوشی نہیں ہے, سرد میرانہ تھا مطلب, لیکن مسکول ٹائپ کے. یہ اچھا ہی ہوا کہ قریشی صاحب ابھی حال ہی میں چکر لگا کے آیا ہوا. اس کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس معاملے میں جو اپنا رول ادا کر سکتا ہے وہ کرے, کیونکہ ہم تو نہ عربوں میں شامل ہیں نہ عجموں میں شامل ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور دونوں ملکوں سے اچھے تعلقات ہمارے حق میں ہی ہیں. جی اچھا نظامی صاحب, آپ نے ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات سے متعلق بات کی ہے کہ بیک ڈور ان کے سلسلے چل رہے ہیں. ابھی حالیہ جو چین اور ایران کا معاہدہ تھا تقریباً $400 ارب کا, اگر فگر میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں,
لیکن ایک میسو تھا جو سرمایہ کاری کرنی ہے چین نے ایران میں، اور پھر جو ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اگلی جو 10-15 سال ہیں ورلڈ آرڈر چینج ہو سکتا ہے، شفٹ ہو سکتا ہے، پاور کاریڈورز بدل سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ جو معاملات ایران کے ساتھ ہیں ان کو بہتر کیا جائے. یقیناً دیکھیں یہ ایران اور چین جو ہے نا یہ مستقبل قریب کی ہے. فورسز امریکہ جو ہے وہ سپر پاور تو ہوگا لیکن ایک سیکنڈ ریٹ بلکہ تھرڈ ریٹ پاور بنتا جا رہا ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا یہ جو کووڈ سے کس طرح انہوں نے نپٹا اور باقی معاملات میں بھی جو صورتحال ہوا. تو یہ اس لحاظ سے ان کا آپس میں تال میل جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. اور پاکستان سی پی کے حوالے سے از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری دیکھا جائے تو. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہم امریکہ سے بہت ڈرتے ہیں، نیچے لگے رہتے ہیں ان کے، اور اس کا ہمیں یقیناً نقصان ہے. اچھا نظامی صاحب، لاسٹ سوال، یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہا انصاف ہوگا، تو پی ٹی آئی کو کیا اب ود ان پی ٹی آئی ایک احتساب کا بیانیہ بھی اسٹیبلش یا اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کم از کم وہ اپنے فالوور کو تو انٹیکٹ رکھیں کہ ہم احتساب میں اتنے شفاف تھے، نہ ہم نے اپنا چھوڑا نہ پرایا چھوڑا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں، اپنا بھی چھوڑا پرایا بھی چھوڑا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جو ہیں وہ جو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو اس لیے بھی انتقامی کارروائی کی گئی کہ یہ کچھ سپر بیوروکریٹس ہیں حکومت کے، وہ ان کے پیچھے لت لے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور دوسری یہ کہ وہ ممبر نہیں ہیں اسمبلی کے، وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ہو چکے ہوئے لائک نواز شریف. لیکن اب دیکھیے اور جو کئی جو واقعی مافیا ہیں ان کو تو ناز و نخر اٹھا دیتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کیبنٹ کی پوزیشن دی جاتی ہے، کئی دفعہ دی جا چکی ہے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.